دوستوں کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی. یوٹیوب پہ ویڈیو تھی کیسر احمد راجہ صاحب کی اور ان کے ساتھ ایک محترمہ جو کہ مارکسزم کے اوپر تباہ آزمائی کر رہے تھے. کیسر احمد راجہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ مارکسزم اور کمیونزم کے اندر جو ہے فیملی سٹرکچر بالکل تباہ ہو جاتا ہے. میں نے بات کرنے سے پہلے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ والی بات ان کی زبانی سن لیجئے، دین اس کے بعد اس کنسیپٹ کو انفولڈ کرنے کی کوشش کریں. Let's put up a case there کہ پاکستان میں اگر مارکسزم کی کوئی بھی برانچ آ جاتی ہے تو کیا پاکستان میں فیملی سٹرکچر بچ پائے گا گیون دا فیکٹ کہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اصل آزادی کلاس لیس ہے، کہ ایک ہی کلاس لوگوں کی ہوگی، مختلف طبقے نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ وہ فیملی کو بھی ایک طبقہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حقیقی آزادی ہے کہ خاندان توڑ دیے جائیں. پاکستان میں مارکسزم آئے گا تو خاندان بچیں گے ہمارے؟ کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسر احمد راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کمیونزم کے اندر فیملی سٹرکچر مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا. دوستو یہ بات سننے میں اتنی عجیب کیوں لگتی ہے؟ ظاہر سی بات ایک عام انسان جس نے ہمیشہ سے دیکھا کہ فیملی سٹرکچر وجود رکھتا ہے اور فیملی کا ہمارے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن ہے، ہماری بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس کو اگر کوئی شخص ہے کہ آ کر یہ بولے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جس کو مارکسزم اور کمیونزم کہتے ہیں یہ تم سے تمہاری فیملی چھین لے گی، تو کوئی بھی نیا شخص جو ظاہر سی بات ہے جس نے مارکسزم کا اور کمیونزم کا ڈیپلی مطالعہ نہیں کیا وہ یہی سمجھے گا کہ ایک ایسی فالس تھیوری ہے جو انسانوں سے اس کی فیملیز کو چھین لیتی ہے، اور ایک بڑا مسکنسیپشن جو ہے انسان کے مائنڈ میں کریٹ ہوگا. کیسر احمد راجہ صاحب اسی ویڈیو کے اندر جو محترمہ تھی ان کو اسٹرا مین فالسی کا تانا دے رہے ہیں، حالانکہ خود وہ اسٹرا مین فالسی کے مرتکب ہوتے ہیں جب مارکسزم اور کمیونزم کے اوپر وہ اس سٹانس کو لیتے ہیں. دوستو کمیونزم کے اندر فیملی سٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، یہ بات سننا اتنا عجیب کیوں ہے؟ اس کو پہلے انفولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگوں کا جو ہیومن تھاٹ ہے، جو ہیومن کانشیس ہے، جو ہمارا سوچنے کا طریقہ کار ہے، وہ ایک کلاس بیس سوسائٹی نے ڈیولپ کیا ہے. ہماری جو فارمیشن ہوئی ہے وہ ایس طریقے سے ہوئی ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ جو ریاست ہے، جو فیملی ہے، جو یہ ریلیجن ہے، یہ ہمیشہ سے انسانی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ ایگزسٹ کرتے رہیں گے. اور اس میں سے کوئی اگر یہ بات کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا فیملی سٹرکچر، یہ ریلیجن، یہ اسٹیٹ جو ہے ایک پرٹیکولر ٹائم آف ہسٹری میں ڈیولپ ہوئی تھی، اس کو اوریجنیٹ کیا گیا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ فیملی کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں، ریاست کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل جو فیملی کا سٹرکچر ہے یہ ختم بھی ہو جائے گا. اور یہ بات اتنی مضحکہ خیز بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ والی بات جو ہے کچھ مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں آپ کے پاس آپ کے ایک دوست آتا ہے اور آپ کا دوست کہتا ہے چلو یار مارکیٹ چلتے ہیں اور مارکیٹ سے جا کے کسی لونی کو خرید کے لے کے آتے ہیں. تو آپ 2024 کے اندر بیٹھ کے جب یہ بات سنیں گے تو آپ اس کو بولیں گے یار تمہارا دماغ خراب ہے، کوئی ایسا زندہ انسان اس کو خریدا جا سکتا ہے؟ اس کو کیا پیسے کے ذریعے کسی انسان کی مول، اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ تو آپ کے لیے بات کتنی عجیب ہوگی. بالکل. لیکن انسانی تاریخ کے اندر ایک ایسا وقت تھا جب غلاموں کی باقاعدہ منڈیاں لگا کرتی تھی، غلاموں کو خریدا جاتا تھا، انہیں بیچا جاتا تھا اور انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کیا جاتا تھا. ایک وقت ایسا تھا جب غلاموں کے لیے یہ سیلف ریلائزیشن بھی نہیں تھی کہ وہ انسان ہے. مثلا اگر آپ کسی غلام کو درمیان میں کھڑا کر دیں، اس کے ایک طرف آپ کتے کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف آپ کسی ایلیٹ کلاس کے بندے کو کھڑا کر دیں، جو غلام تھا وہ اپنے آپ کو کتے کے زیادہ قریب سمجھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو انسان نہیں بلکہ ایک کموڈٹی کے طور پہ ٹریٹ کیا کرتا تھا. تو وقت کیوں، اور اس وقت کا جو پولیٹیکل اور سوشل اکنامک سٹرکچر تھا وہ اس بات کو ڈیفائن بھی کرتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے بڑے فلاسفر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر غلامی کے ادارے کو سپورٹ کیا ہے. افلاطون، ارسطوٹل، ایسے بہت سے گریک فلاسفر تھے جو کہ سلیوری کے سسٹم کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات انسانوں نے تسلیم کر لی اور یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن چارٹر تھا کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک آزادی ہے، اس کی ماں نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. اور اگر 2024 کے اندر اگر کوئی یہ شخص کہے کہ کسی شخص کو غلام بنا لیا جائے تو وہ جو شخص کلیم کرے گا تو آپ اس کو پاگل کہیں گے. لیکن اگر یہی والا کلیم غلامی کے سلیوری سسٹم کے اندر کیا جاتا جیسے کہ گریک کے اندر موجود تھا تو اس وقت وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ غلامی داری نظام نہیں ہونا چاہیے ان کو پاگل کہا جاتا تھا. اس لیے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بڑے بڑے فلاسفر جو تھے وہ غلامی کے ادارے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن آج کا جو موجودہ
सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो रियासत और इंसान के दरमियान डेवलप हुआ है, उसने ये बात साबित कर दी है कि जो स्लेवरी का सिस्टम था वो इंसान के माजी का एक हिस्सा है और वो इंतहाई एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, और आज गुलामी का जो निजाम है मुकम्मल तौर पर वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंसानी तारीख के अंदर मुकद्दस समझे जाने वाले दूसरे इदारे की, वो है मोनार्की का इदारा, बादशाहियत का इदारा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी बादशाह को डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप हासिल थे। मतलब कि जो बादशाहियत है एक ऐसा हक है जो खुदा ने अपने किसी मखसूस बंदे को दिया है, और खुदा उस बंदे के थ्रू जो है वो इंसानों के ऊपर हुकूमत करता है। कुरान अवस्था के अंदर यूरोप के अंदर चर्च ने बाकायदा तौर पर बादशाहियत मोनार्की के सिस्टम की जो मॉरल जस्टिफिकेशन थी वो इसी डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप के थ्रू की गई थी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी बादशाह को जिल्ले इलाही, द शैडो ऑफ गॉड, खुदा की परछाई कहा जाता था। फिर बाद में इंसानों ने वक्त गुजरने के साथ साथ इस कंसेप्ट के ऊपर तनकीद करना स्टार्ट की। थॉमस पेनन ने अपने एक मशहूर जरीदा लिखा था जिसका नाम था कॉमन सेंस। ये एक छोटा सा किताबचा था, और उसमें कॉमन सेंस के अंदर थॉमस पेनन ने इस बादशाहियत, इस मोनार्की के कंसेप्ट को बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया है। उस वक्त कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो कि एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की बात कर रहे थे। वो ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बादशाही निजाम को खत्म हो जाना चाहिए और इस बादशाही निजाम की जगह एक पार्लियामेंट्री निजाम को ले लेनी चाहिए। तो वहां उस वक्त की जो मैसेज थी, जो अक्सरियत थी, वो इस कंसेप्ट से बिल्कुल ना आशना थी और वो इसको बिल्कुल मुज़क्का खेज समझती थी। उन लोगों के जहन में ये बात नहीं आती थी कि बादशाह के बगैर सोसाइटी रन कर सकती है, सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो मोनार्की के बगैर तश्कील पा सकता है। उसके बगैर उन्हें लगता था कि जब बादशाहियत खत्म हो जाएगी तो निजाम खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मोनार्की का जो निजाम था वो अबॉलिश हो गया, और जिन ममालिक के अंदर मुकम्मल तौर पर, जैसे कि स्पेन, इंग्लैंड और सऊदी अरब के अंदर खत्म नहीं हुआ, वहां इसकी शक्ल लाजमी तौर पर तब्दील हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मौजूदा जो सरमायादारी निजाम है, इस सरमायादारी निजाम का जो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो पार्लियामेंट्री निजाम के साथ अलाइन करता है। वो फ्यूडल सिस्टम का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो मोनार्की सिस्टम के साथ अलाइन करता था। दोस्तों, इन दो मिसालों से आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि कैसर अहमद राजा साहब जब एक बात करते हैं कि कम्युनिज्म के अंदर फैमिली का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, तो फैमिली का स्ट्रक्चर कम्युनिज्म के अंदर बिल्कुल खत्म होगा, लेकिन उस वक्त कम्युनिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। उस वक्त जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो एक कलेक्टिव बेस होगा, वो एक इंडिविजुअल बेस नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे आउटकम को जो कम्युनिज्म के नतीजे में पैदा होता है, उस आउटकम को आप उठाकर सरमायादारी एक क्लास बेस्ड सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एक इंतहाई मुज़क्का खेज और इररेलेवेंट लगेगा। दोस्तों, आइडिया का कंडीशन के साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर, जैसा कि मैंने आपसे पहले अपनी दो मिसालों के अंदर मैं अपनी एक वजाहत पेश कर चुका हूं कि अगर कोई गुलामगारी का जो कि माजी का एक कंसेप्ट था उसको आज के दौर में प्रेजेंट के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो भी इंतहाई मुज़क्का खेज चीज होगी। इसी तरीके से कम्युनिज्म जो कि एक मुस्तकबिल का नजरिया है, जो कि एक मुस्तकबिल का ऑर्डर पेश करता है, अगर उसके आउटकम को उठाकर आज प्रेजेंट के दौर में अप्लाई करने की, उसका इतलाक करने की कोशिश करता है, ये भी उतनी मुज़क्का खेज चीज है जो कि कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी उस पूरे स्टेटमेंट के अंदर इसको फास्ट ट्रैप के अंदर लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।